قیام کے دن اللہ ان سے کہے گا اس میں جان ڈالو، جان نہیں ڈال سکیں گے، جہنم میں جانا پڑے گا انہیں۔ اللہ کے نبی نے جن گھروں میں فوٹو ہوتے جاندار کے فوٹو، اس میں فرشتے نہیں آتے۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب کچھ ہوا؟ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ جو ہم نے مائک لگایا اسے نہیں لگایا تم دور بیٹھ کے باتیں سنو، یہ تو اس لیے ہے کہ کوئی آدمی مجمع میں جگہ نہیں ہے، اب دور بیٹھا ہے تو دور آواز پہنچانے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ یہاں تو بہت جگہ باقی ہے، آ جاؤ۔ یہاں پر بھی آپ کو تکیہ لگانے کے لیے ستون موجود ہے، آ جاؤ۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، جن کو تکیے کی ضرورت ہے، وہ ماشاءاللہ یہاں بھی بہت ہیں، آ جاؤ یہاں تکیہ لگا دو، مجلس میں آ جاؤ۔ آ جاؤ آ جاؤ، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بہت سی قوموں نے اپنے آنکھوں پیچھے رکھا، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا۔ آ جاؤ ماشاء اللہ۔ باہر دکانیں لگی ہوں گی، دکانیں لگی ہیں تو مجمع کہاں ہے پھر؟ مجمع سب وہاں ہی ہے دکانوں میں تمہارے؟ بھائی جماعت مجمع جوڑنے والی جماعت کہاں ہے؟ ایک چکر لگاؤ دکانوں پر، ادھر ادھر لوگ گئے ہیں بیٹھے ان کو سمجھا جگہ لے آؤ۔ یہ مائک والے ہیں چاروں، دو کون ہیں؟ آؤ آگے آؤ، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آیا بہت جگہ اندر اندر آ جاؤ۔ اتنی جگہ پھر یہ چوک کہاں جا رہے؟ ہر چیز کا ایک شروع طریقہ ہے، مجمع میں سامنے بیٹھنا چاہیے آدمی کو اللہ کی بات سننے کے لیے، مجبوراً جگہ نہیں ہے آدمی پیچھے بیٹھا اور بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا سيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ کا شکر مانو، اللہ تمہیں صحت دی ہے،
اللہ انہیں عافیت دے، صحت دے. صحت بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں یوں آتا ہے، کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھے آدمی تو اللہ سے دعا مانگے اور شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی عافانی، کہ اللہ کے لیے تمام حمد و تعریف ہے جس نے مجھے اس تکلیف سے بچا دیا. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں اور پوری دنیا کے ایک ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم سب کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اور اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اس کا مالک بھی ایک اللہ ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ نے دیا ہے، اس کا اصل مالک تو اللہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم سے مال لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے. مالک وہ ہے. ہاں، صحت اللہ نے دی ہے. ہاں، اور وہ مالک ہے صحت کا بھی. اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو، اللہ کے نزدیک تمہاری زندگی اگر تم اسلام کے مطابق گزارو گے تو یہ تمہاری زندگی قابل قبول ہوگی، اور اس پر اللہ تعالی شانہ تمہیں سکون دیں گے، چین دیں گے، اطمینان دیں گے، دنیا میں عزت دیں گے، اور تمہاری ضرورتوں کو اللہ آسانی سے پوری کریں گے. اگر ہماری زندگی میں دین اسلام ہو. دین اسلام کے معنی یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا وہ خدائی طریقہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، جسے دین اسلام کہتے ہیں. ہاں، اللہ کی طرف سے دنیا میں سلامتی کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگیوں میں اسلام ہوگا. اسلام سلامتی کا نام ہے. اسلام کے معنی سلامتی والا دین. تو جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دین زندگی میں آنے کے بعد ہم میں سے ہر آدمی کی جان محفوظ ہو جائے گی، مال محفوظ ہو جائے گا، عزت آبرو محفوظ ہو جائے گی. ہاں، اگر دین اسلام زندگی میں نہیں ہے، اس لیے کہ دین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ چوری مت کرو. جب دین اسلام چور کی زندگی میں آ جائے گا اور وہ چوری چھوڑ دے گا تو پھر میرے دوستوں محلے والوں کی مال محفوظ ہو جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے ظلم نہ کرو. دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. فطرت کا دین کے معنی کیا ہے؟ انسان کی دل اور جی جو چاہتا ہے وہ اسلام نے کرنے کو کہا ہے، اور جو چیزیں انسان کی فطرت پسند نہیں کرتی اسلام نے اس کو منع کیا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں دین فطرت ہے. یہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ چوری کو برا کہتا ہے، چوری نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے چوری کو منع کر دیا، چوری مت کرو. دنیا میں کوئی بھی انسان ڈنڈی مارنے کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی تولنے میں ڈنڈی مارے اور لوگوں کو پورا پورا تول نہ دے. ہر ایک منع کرتا ہے کہ نہیں، ظلم کوئی بھی انسان، صحیح انسان ظلم کو پسند نہیں کرتا. دنیا کی ہر قوم، چاہے مسلمان چاہے کوئی اور قوم ہو، وہ ان میں جو سمجھدار طبقہ ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے ظلم کو منع کر دیا کہ ظلم نہ کرو، اور اسلام نے انسانوں کو حکم دیا کہ انصاف سے زندگی گزارو. عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ حق پورا دے دو، اس کا نام ہے عدل. عربی میں عدل جو ہے، یہ جو جانور ہوتا ہے جانور، اس کے اوپر سامان لادا جاتا ہے،
دو طرف برابر، اور اس کو سامان لے کے پہنچایا جاتا ہے. یہ ہے عدل، برابر سرابر، کہ آدمی کا جو حق ہے وہ حق پورا ادا کرو. اس کے اوپر احسان ہے. اسلام اس کے اوپر حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ہر حق والے کا پورا پورا حق ادا کر دو، اور اس سے اوپر زیادہ اس کو دو. احسان، احسان کرنے کا حکم ہے. ہاں، تو میرے بھائیوں، دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. کوئی بھی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہو بیٹی پر کوئی غلط نظر اٹھائے. کرتا ہے؟ چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم ہو. اسلام نے اس کو منع کر دیا کہ کسی کی ماں بہو بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ حکم دیا کہ نیچی نگاہوں سے زندگی گزارو، اپنی نگاہ کو نیچے رکھو. ہاں، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی قوم کا آدمی ہو، وہ اپنے پڑوسی کو ستانے کے بارے میں منع کر. پڑوسی سے اپنے پڑوسی کے ساتھ تو اچھا رہنا چاہیے، ستانا نہیں چاہیے. ایسے میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان یہ نہیں پسند کرے گا کوئی مجھے حقیر سمجھے. اسلام نے اس کو منع کیا ہے کہ ایک سیٹھ اپنی نوکر کو نیچا نہ سمجھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ تمہارا نوکر جو ہے، جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ. تمہارے نوکر کو جو تم پہنتے ہو پہناؤ. اس کو ساتھ لے کے بیٹھنا اپنے حیثیت مت سمجھو، وہ تمہارے جیسا انسان ہے. فرق کیا ہے؟ اس کی دو آنکھیں، تمہاری دو آنکھیں، دو ہاتھ دو پیر تمہارے ان کے بھی ہے، وہ بھی انسان ہے. فرق اتنا ہی ہے نا کہ تم سیٹ ہو، یہ نوکر ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے اسے وہ کھلاؤ جو تم کھاؤ، اسے وہ پہناؤ جو تم پہناؤ. اسلام یوں کہتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ کرے جس سے اس کے پڑوسی کی ہوا رک جائے. بنا کیا ہے کتاب میں؟ دین فطرت ہے. زنا کو منع کیا، سود کو منع کیا، رشوت کو منع کیا کہ یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اس سے فساد پھیلے گا. بہت سے کام رشوتیں بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے، لیکن اس کو رشوت دی، دستخط ہو گئی، لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں. اس لیے اسلام میں رشوت کو حرام قرار دیا. رشوت مت دو، نوٹ لو. سود سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. ہاں، جو سودی لین دین کرنے والا ہوگا نا، وہ اپنے باپ سے بھی سود مانگے گا. میرا باپ ہے درگزر کو نا، ہاں تو دھندوش ہے، ہم کیوں کہتے ہیں دھندوش ہے، ہمدردی نہیں ہوگی. غریبوں کی ہمدردی زندگیوں سے نکل جائے گی. ہاں، اسلام نے حکم دیا قرض حسنہ کا، کہ تم اپنے بھائیوں کی ضرورت میں اسے قرض دو، ادھار دو، پھر لے لو، اس کے کام آ جاؤ. ہاں، اسلام نے پورا پورا تول دینے کا حکم دیا، اور تول میں کمی بیشی کرنے میں آخرت میں عذاب کی خبر دی. ویل للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ ہلاکت ہے اور قیامت میں جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تول میں کمی کریں گے. خود لیں گے تو پورا تول لیں گے، اور دیں گے تو کم کر کے دیں گے، ڈنڈی ماریں گے. بنا کیا اسلام نے؟
ایسے میرے بھائیوں، جو انسانی فطرت جو چاہتی ہے اس کو اسلام نے دین بنایا کہ اس طرح زندگی گزارو. ہاں، ہمدردی، الدین والنصیحہ. اللہ کے نبی نے فرمایا دین اسلام کیا ہے؟ کہ دین اسلام دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کا نام ہے. الدین والنصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. ہاں، آدمی اپنے ساتھ بھی خیر خواہی رکھے کہ آدمی ظالم نہ بنے تاکہ اس کا نقصان ہو. اپنے آپ کو ظلم سے بچائے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچائے اور دوسروں کو دھوکہ نہ دے. ہاں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خود بھی کھائے اور اپنے پڑوسی کو بھی کھلائے. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو رات کو پیٹ بھر کے کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. اسلام کی تعلیم ہے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا، بلکہ اسلام نے تو کبر اور گھمنڈ سے منع کیا ہے کہ کبر کے ساتھ نہ چلو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر. ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اور اس حال میں مرے گا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال کر صاف کریں گے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو. ہاں، زمین پر اکڑ کے نہ چلو. ہاں، قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالی شانو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک مت بناؤ اور اللہ کے سوا کسی کی اطاعت اور بندگی مت کرو. ہاں، اور اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. اللہ نے اپنی عبادت اور طاعت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کو جوڑا ہے. پھر آگے اس کی تفسیر کرا قرآن. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کہ جب تیرے ماں باپ تیری زندگی میں دو میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں اف مت کہے. لوگ کہتے ہیں نا گڑپن اور بچپن بننے ایک اچھے ہے. بڑھاپے میں آدمی معذور ہو جاتا ہے اور چڑل ہو جاتا ہے اور بہت کچھ کمزوری آ جاتی ہیں جس میں کچھ ایسے کام کر لیتا آدمی. تو اللہ نے کہا تیرے ماں باپ سے کوئی تیرے سامنے بھول چک ہو جائے تو اف مت کہہ. اف کہتے ہیں ماں باپ کو اتنا کہنا ہی منع ہے. ماں باپ ہے ولا تنہرہما، ان کو جھڑک مت، انہیں جھڑک مت، زور سے بات مت کر ان کے سامنے. غصہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. ہاں، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکا مت کر. وقل لہما قولا کریما، اگر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرے تو بات نرمی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے بات کر. یہ تعلیم، یہ ہے دین اسلام. وخفض لہما جناح الذل، اور اپنے ماں باپ کے سامنے نرمی کے ساتھ اور چھوٹا بن کے رہے کہ میرے ماں باپ ہیں. ہاں،
یہ ہے دین اسلام. دین اسلام نے دھوکے کو بنا کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے. ہاں، وعدہ کرو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اسلام کہہ رہا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کیا کوئی قابل قبول زندگی ہے اور طریقہ ہے تو اسلام ہے. اور اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. کیونکہ دنیا کے تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا الخلق عیال اللہ، جتنے دنیا میں انسان ہیں یہ سب کے تو سب انسان اللہ کا کنبہ ہے. ہاں، جو کنبہ ہے اللہ کا، ان کے ساتھ صحیح رہو تو اللہ خوش ہوں گے. ایک کنبہ اپنا ہوتا ہے آپس میں، ماں باپ بھائی بہن خالہ، تو آپس میں کیا سمجھ چاہتے ہیں اچھی طرح رہو، ایک دوسرے کو رات پہنچاؤ، ایک دوسرے کو بلا بنا نہ کہو. ہاں، اللہ کے تمام دنیا کے انسان ایک کنبہ ہے اللہ کا. اس کنبے میں کنبہ سمجھ کر رہو. کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو برا مت کہو. ہاں، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ کی رحمت آئے گی. اس میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ حضور کا پیغام امریکہ والوں کو، آسٹریلیا والوں کو، یورپ والوں کو اور افریقہ والوں کو، اور میرے دوستوں آسٹریلیا والوں کو، ان سب کو حضور کا ہی پیغام ہے. اے لوگوں، ایک اللہ کو مانو کہ وہ تمہارا مالک ہے. کون مالک ہے ہمارا؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ارے بولو تو صحیح. اگر ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے کے بعد کوئی آنکھیں دے گا اس کو؟ نہیں. ہمیں آنکھیں اللہ نے دی دیکھنے کو، ہمیں کان اللہ نے دیے ہیں، سننے کی طاقت اس نے دی ہے، دماغ اس نے دیا ہے، سوچنے کی طاقت اس نے دی ہے، ہاتھ اور پیر کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. اور وہ اللہ ہم پر اپنی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. اس نے انگلیاں اگر یوں دے دی ہوتی تو کیا کر سکتا تھا یہ؟ نہیں، ہر انگلی میں 3 جوڑ دیے، 3، تاکہ یہ پکڑ سکے برابر. اور ایک انگوٹھا دیا، انگوٹھا نہ ہو تب بھی مشکل. اور ہر انگلی میں ناخن دیا، جسے پکڑ سکتا. اگر ناخن نہ ہو تو قلم بھی نہیں پکڑ سکتا. ہاں، انسان کی ضرورت کو اللہ انسان سے زیادہ جانتا ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا، اپنے قدرت سے بنایا، 3 اندھیریوں میں بنایا، اور ہر چیز کو اپنی جگہ فٹ کیا. ہاں، اور ماں کے پیٹ میں وہ چیزیں دی جو پیدا ہونے کے ساتھ اس کو ضرورت تھی. ماں کے پیٹ میں دانت نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ کہ اگر دانت لے کر ماں کے پیٹ سے آئے گا تو ماں کی پستان کو دودھ چوستے ہو اگر کاٹے گا تو ماں دودھ پلانا چھوڑ دے گی. کہ دانت نہیں ابھی مسوڑے دیے، جس میں دانت آتے ہیں وہ مسوڑے مضبوط ہوتے وہ.
تاکہ ماں کی پستان کو مسوڑوں سے دبا کر دودھ پی سکے. دانت نہیں دیے، ہونٹ دیے، ہونٹ کی ضرورت ہے. بغیر ہونٹ اگر نہ ہو تو پانی بھی نہیں پی سکتا، نکل جائے گا سب. ہاتھ دیے، پیر دیے، سب دیا. کیوں؟ ہاتھ پیر دینے کی وجہ کیا ہے کہ ہضم کرنے کے لیے چل تو سکتا نہیں ہے، تو کھانا ہضم کرنے کا کیا راستہ. تو آپ دیکھنا بچے کو ماں نیچے سلاتی ہے نا تو وہیں سے کچھ کیسے شروع کر دیتا ہے، ہاتھ اور پیر. اور تھوڑے دیر کے بعد پھر بھوکا ہوتا ہے، آپ جاؤ کھلا. جو چیزیں دنیا میں آنکھیں دی اللہ نے تاکہ یہ آنکھ سے اپنی ماں کو پہچان سکے. ماں کو پہچانتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے، بھائی بہنوں کو پہچان لیتا ہے آنکھوں سے. ہر ایک کے پاس نہیں جاتا. ہاں، بہن بلا دے تو ایک دم آ جاتا ہے. تو دوسری کوئی عورت آواز تو آنکھ چاہیے اس کو. ہاں، دماغ چاہیے اور آنکھیں اور کان چاہیے. بچہ وہی سیکھتا ہے جو دیکھتا ہے، اور بچہ وہی سیکھتا ہے جو سنتا ہے. اردو والے کا بچہ اردو سیکھ لے گا کیوں؟ اردو سنے گا وہ گھر میں. اگر اردو والا کا بچہ انگریزی کے گھر میں چلا جاؤ تو بچپنے سے پیدا ہونے کے بعد کیا بولے گا؟ بولو انگریزی. کیوں؟ انگریزی سنی ہے اس نے. تو علم کے حاصل کرنے کے دو راستے ہیں، آنکھ اور کان. اللہ نے دیا ان کو. جب 1.5-2 سال کے ہونا شروع ہوتا ہے تو اللہ دانت دینا شروع کرتے ہیں. جب اس کو چبانے کے لیے چاہیے دانت تو اللہ دانت دیتا ہے. پھر اللہ حکیم ہے اور اپنے بندوں کی ایک ایک ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کے معنی عربی میں کہتے ہیں انسان کی ضرورت کو، جو ضرورت چھوٹی سے بڑی ضرورت اس کو پورا کرنے والا. انسان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. ہاں، ابھی آیا تھا کورونا، اس سے پتا چلا ہوگا کہ وہ کیا کیا آکسیجن کا کیا بھاؤ ہے. جو آکسیجن 24 گھنٹے کتنا لیتا ہے انسان. اللہ نے اس کی ضرورت کے لیے انتظام کیا. ہاں، سانس سانس معمولی چیز ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. تو اللہ نے انسان کی ضرورت کی جو چیزیں اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی انسان کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. سورج اور چاند کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بارش ہمارے لیے ہے. زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ایسی بنائی کہ زمین پر چل سکتے ہو. اگر پتھریلی زمین بناتا تو لمبیا کہاں چلتا یہ. ہاں، زمین اللہ نے زمین کو بچھایا ہے اپنی قدرت سے. ہاں، قرآن شریف پڑھو اور قرآن شریف کو علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھو اللہ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. مسلمان سے کوئی کہے اللہ کون؟ کا اللہ، اس سے آگے نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا کیا اپنی قدرت سے بنایا، ہمارے لیے بنایا. وقت پر وہ بارش برساتا ہے. میرے دوستو، یہ میٹھا پانی، بارش میں میٹھا پانی کون برساتا ہے؟ حالانکہ بادل تو کھارے دریا میں سے اٹھائے جاتے ہیں. کھارا دریا ہے، اس میں سے اللہ سورج کی تیز گرمی سے بادل اٹھاتا ہے، بھاپ. اور وہ بھاپ کو اللہ اوپر اٹھانے کے بعد اپنی قدرت سے اس کی فلٹر کرتا ہے اور اس کو میٹھا بناتا ہے اور پھر اس کو برساتا ہے. ہمیں پتہ نہیں، ہم لوگ پانی پیتے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ پانی اللہ نے اپنی قدرت سے میرے لیے بنا ہے.
پھر اسی پانی کو برساتا ہے اور برسانے کے بعد زمین کے اندر اس کو اتارتا ہے ہمارے لیے، تاکہ یہ میرا بندہ اندر سے بور کے ذریعے پانی نکال سکے۔ ندیاں اس نے بہائی ہیں، ندیاں، میٹھی پانی کی ندی، اور پھر اپنی قدرت سے میٹھا پانی اور کھارا پانی ملنے کے باوجود میٹھا پانی اور کھارا پانی الگ رہتا ہے۔ یہ دریا میں بھرتی آتی ہے، جب بھرتی اور یہ بھرتی ندیوں کی طرف آتا پانی کھارا، تو ندی کا پانی کھارا نہیں ہوتا اس سے، وہ اپنے نیچے، ہاں، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو دریا کو اللہ ملاتا ہے اور ان کے پانی کو ملنے نہیں دیتا، کھارا نہیں ہونے دیتا۔ ہم لوگ بمبئی سے گئے پانی کے جہاز میں بسرا، تو بمبئی سے چلا ہمارا جہاز، 6-7 دن چلتا رہا، پھر بسرا جانے کے لیے وہاں کا ایک دریا ہے، ندی ہے، جیسے ہمارے یہاں نرمدا ہے، یہ تمام بڑی بڑی ندیاں ہیں نا، ایسی وہاں ندی ہے ایک بہت بڑی، جس میں یہ پانی کے جہاز چلتے ہیں، اور وہ ندی ملتی ہے سمندر سے۔ ندی میں پانی کا جہاز داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے سمندر میں جب پیشاب وغیرہ کرنے جاؤ تو پانی کھارا ہوتا ہے اس میں، ٹوائلٹ میں، لیکن جہاں ہمارا جہاز وہ نیل دریا میں گھسا تو پھر پانی میٹھا آتا ہے، حالانکہ وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے درمیان میں دیوار کھڑی کی ہے کہ سمندر کا کھارا پانی میٹھی ندی کو کھارا نہ کرے۔ اللہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، ہاں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان میں دیوار ہے، ایک دوسرے مل نہیں سکتے یہ، ہاں، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر اور دریا آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں اللہ نے ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے کہ وہ کھارا پانی ندی کے میٹھے پانی کو کھارا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں بنایا۔ آج کا انسان کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہتا پیسے پیسے، میرے پاس ہو میں مالدار۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا کہ حضرت دعا کیجیے، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، یوں ہے۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں، سنتے رہے، سننے کے بعد کہا کہ بھائی ایک بات بتا، یہ تیری 2 آنکھیں ہیں، اگر کوئی 2 لاکھ 5 لاکھ روپے دے کر تجھ سے مانگے تو دے گا؟ تو کرنا، یہ تیرے دونوں ہاتھ 5 لاکھ روپے میں کوئی مانگے دے گا کاٹ کے؟ کرنا، پھر کرنا۔ تو حضرت نے کہا تو کتنا نمک حرام ہے، تیرے اقرار کے مطابق اللہ نے تجھے لاکھوں کی پراپرٹی دی ہے، کہ اللہ کی لاکھوں کی پراپرٹی تیرے پاس ہے، آنکھ، کان، زبان، یہ تمام چیزیں، ہے کہ نہیں بولو؟ ہاں، اچھا کوئی یہ کہے کہ چلو ہم تم کو ہندوستان کا مالک بنا دیتے لیکن تمہاری دونوں آنکھیں لے دے گا؟ بولو کیوں؟ کہ کیا بغیر آنکھیں کیا کرنا؟ جیسے آنکھیں اللہ کی نعمت اور دنیا کے ملک تمہارے مال پیسے کوڑیاں ٹھیک نعمت ہیں، تو اس سے بڑی نعمت تو تمہارے پاس موجود ہے آنکھ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کھانا نعمت ہے، بھوک نعمت ہے، اگر بھوک نہ لگے تو کسی آدمی کو اللہ نے کہے دنیا بھر کے کھانے تجھے دے دی جا لیکن بھوک میں لے لیتا ہوں، راضی ہوگا کہ کیا کروں گا؟ ہم لوگ نیند کو نعمت کہتے ہیں، حالانکہ جاگنا بھی نعمت ہے،
آدمی سوئے اور آنکھیں نہ کھولے تو یہ تمام نعمتیں ہیں. آنکھ نعمت ہے، آنکھ کا جھپکنا بھی نعمت ہے. یہ آنکھ جھپکتی ہے وہ. اگر ایک آدمی کی آنکھیں یوں رہے تو کوئی لڑکی دے گا؟ بولو نا، نہ دے گا. تو آنکھ کا جھپکنا نعمت ہے. آدمی سوچے کہ اللہ کے کیا کیا میرے پاس نعمتیں ہیں. ہاں، اللہ نے اس انسان کو کیا کیا نہیں دیا. وہ اللہ اس انسان سے یہ کہتا ہے کہ وہ میرے بندے میری عبادت کر، میری اطاعت کر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا، معاذ کیا جانتے ہو اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ فرماتا کہ حضور بتا دیجئے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کس کی بات کی جائے؟ اللہ کی. کاروبار میں اللہ کی مانو. جو اللہ نے کاروبار کرنے کے حکم دیے اس کو مانو. گھر میں اللہ نے جیسے رہنے کو کہا ایسے رہو. زمین پر جیسے اللہ نے حکم دیا ایسے چلو. اللہ کی اطاعت اس کے معنی ہے. اور اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر مت بناؤ. اللہ کا کسی کو شریک مت بناؤ. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے. ہاں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا کسی کو شریک کرے گا، پارٹنر بنائے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس آدمی کو جو اللہ کے کسی کو شریک بنائے. ہاں، اللہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سب کچھ وہی کرتا ہے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں، اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو دنیا کو سیدھے رہنے دیتی ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں سب ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر زمین والوں کو اللہ ہمیشہ روزی زیادہ دیتا رہے نا تو یہ باغی ہو جائیں گے. ہاں، کسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سال بارش نہیں برسا ہے تو کنٹرول ہو جائے گی. ہاں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. کہ اگر زمین والوں کو ہمیشہ اللہ ان کی روزی کے دروازے کھلے رکھتے تو یہ تو باغی ہو جاتے اور ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ذرا 5 روپے زیادہ آ جاتے تو ہماری 4 بدل جاتی ہے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک انداز کے ساتھ لوگوں کے لیے روزی اتارتا ہے. ہاں، ہمیشہ تیزی ہو مصیبت. ہمیشہ دھندوں میں تیزی ہو تو پھر تو یہ کاروبار والے بیچارے غریب کو پوچھے بھی نا. تیزی تیزی نہ، کبھی تیزی اور کبھی مندی. چل ہمارے پاس دعا کرے بہت مندی چل دعا کرو عمر صاحب. وہ دعا کر ہمارے پاس آؤ دعا کرنے. پھر اللہ کے میں ہمیشہ تیزی نہیں کر رکھتا، بلکہ ایک انداز کے اعتبار سے ہم روزو اتارتے ہیں. کبھی تیزی کبھی مندی. انسانوں کو اللہ نے سب کچھ دیا، سب کچھ اللہ نے انسانوں کو دیا، تقسیم کیا، لیکن اس پر کنٹرول انسانوں کا نہیں ہے. کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. آنکھیں میرے پاس ہے لیکن کنٹرول ہمارا چشمہ پہنتا میں. آنکھیں کمزور کی تو اب چشمے پہننا پڑتی ہے. آنکھوں میں جب چاہتا ہے وہ دوستوں موٹے ڈال دیتا ہے.
ڈاکٹر پاس جانا پڑتا ہے. کڈنی اپنے پاس ہے لیکن کڈنی پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہاتھ پیر پہ کنٹرول اللہ کا ہے. کھانا اللہ نے ہم کو دیا ہے، کھاتے ہیں، کنٹرول اس کا ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے. اللہ قرآن میں ہر ایک کو کہہ رہا ہے، مالدار کو، غریب کو، بادشاہ کو، وزیر کو، سب کو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو. سب محتاج ہے. امریکہ کا باپ بھی محتاج ہے اللہ کا. اللہ وہاں، اگر اللہ وہاں پانی نہ برسائے تو کیا ہوگا اس کا؟ سب اللہ کے محتاج ہے. اور اللہ ہی کے حکم سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ لہ الخلق والامر، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. او لوگوں سن لو، سمجھ لو، او عقل مندو سمجھو کہ یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور اس پر چلتا بھی اللہ ہی کیا. ایسی منگلہ دے تو دیا ایک کو، لیکن اس میں راحت دینا کس کے ہاتھ میں؟ بولو، اللہ کے ہاتھ میں. ایسی بنگلے میں نیند نہیں آتی آدمی کو. ہاں، نیند کی گولی کے بعد نیند دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. نیند کی گولی کے بھی نیند نہیں آتی، ایک کھاتا ہے تب بھی. ہاں، میں آسٹریلیا میں بیمار ہو گیا. ہماری جماعت آسٹریلیا گئی تھی، وہاں میں بیمار ہو گیا، مجھے خون گرا. تو دواخانے میں گئے تو اس نے کہا ان کو تو ٹی بی ہے، اب یہ اس دواخانے سے باہر نہیں جا سکتے. مجھے وہیں داخل کیا. تو تو ٹی بی دواخانے ٹی بی کا تھا، ٹی بی والوں کا. تو میں بھی ایک ہال میں اور بیماروں کے ساتھ میرا بھی وہاں ہی تھا. تو رات کو میں دیکھوں کہ نرس آئے رات کو اور ہر ایک پیشنٹ کو پوچھے کام واٹ، ایک گولی دے، دو دے، کوئی 3 مانگے تو اس کو 3 دے. میرے پاس نہ آئے. تو میرا دوست جو انگریزی جانتا تھا وہاں، نظام الدین، وہ مجھے اتوار کے دن میرے پاس آتا تھا. وہ کھانا وغیرہ لے کے وغیرہ وہ آیا تو میں نے کہا نظام الدین یہ سب بیمار ٹی بی کے ہیں، سب کو یہ گولی دیتی، مجھے کوئی نہیں دیتی. تو وہ ہمارا نظام الدین گیا نرس کے پاس کہ بھائی ہمارا پیشنٹ یہ کہتا ہے مہمان کہ رات کو یہ سب کو گولی دیتے، مجھے کیا بات ہے؟ تو نرس نے کہا یہ تو سب نیند کی گولی مانگتے ہیں اور تیرا بیمار تو مغرب سے سو جاتا ہے، اس کو تو نیند کی گولی کی ضرورت نہیں ہے. اب میں بیمار تھا تو میں نے نظام الدین سے کہا کوئی کتابیں لا، پڑھوں گا یہاں بیٹھے بیٹھے. تو وہ میرے پاس کتابیں دی تو میں پڑھتا تھا، سو جاتا تھا. وہ کہتے کوئی ایک مانگتا تو ایک گولی دیتی ہوں، کوئی 2 مانگتا تو 2 دیتی ہوں، کوئی 3 مانگتا 3 دیتی ہوں نیند کے لیے. لیکن پھر بھی جب میں صبح اٹھوں تو صبح اٹھنے کے بعد آپس میں باتیں کرے ہیں 1 o'clock 2 o'clock. تو 1 o'clock میں سمجھے 1 بجے اٹھ گیا ہے، 2 o'clock تو 2 بجے اس کی آنکھ کھل گئی ہے. وہ گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آ گئی. ہاں، کھانا تو دیا تم کو، باقی ہضم کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، 5 سال کے باپ کے پاس جا کے کہیں سے کھانا کھا، ہضم تو اللہ کرے گا تو ہوگا. کھانا دیا نہیں کہ کھانا کھانے دینے کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. فیکٹری والا ہے اور فیکٹری والے کے ہاں 500 کام کر رہے ہیں اور 500 کام کرنے والے جو ہیں نا روزانہ 5 روٹی کھاتے ہیں. دوپہر کو لے کے آتے وہ نہ سیٹ صاحب کو 1.5 روٹی ہضم نہیں ہو رہی. 1.5 روٹی کھاتا ہے نا پھر کہتا ہے کہ مجھے تو ہضم نہیں ہوتی. تو کس کے ہاتھ میں بولو؟ اللہ کے ہاتھ میں. سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور اللہ یوں کہہ رہے ہیں اگر تم میری اطاعت کی زندگی گزارو گے اور میری بندگی کرو گے اور میرے بندے بن کے رہو گے
تو میں تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دوں گا. ہاں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان والا نیک عمل کرے گا، اللہ کہتے فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان مردوں اور عورتوں کو پاکیزہ اور خوشحال زندگی دے دیں گے. ہاں ہم ایک ملک میں گئے، افریقہ میں، جماعت میں، ملاوی. تو وہاں مجھے وہاں کا ایک ساتھی کہتے کہ ایک ذمہ دار ہے، اس کی ملاقات کے لیے جانا. میں کہ چلو. میں نے اس کو پوچھا نہیں کون ہے کیا ہے، گیا میں. تو میمن تھا، انڈیا کا میمن بسا ہوا کسی زمانے میں. تو میں ان کے گھر میں گیا تو مجھے بٹھایا، وہ بھی آئے پھر مجھے پاس بیٹھنے کے لیے. میرے پاس بیٹھنے کے ساتھ وہ میمن کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب اللہ نو આપેલું મારી પાસે ઘણું છે પણ મારી પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ નથી. مجھے کیا کہتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے لیکن مجھے سکون نہیں ہے، پیس آف مائنڈ. دماغ کو. تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب આજે તમારો બંગલો છે ને એસી ને આ બધું જે છે એ તો બોડીને રાહત પહોંચાડવા માટે છે, દિલને રાહત પહોંચાડવા માટે નથી. બોડીને ઠંડક પહોંચે. અને અલ્લાહ તાલા સામે એમ કહે છે કે દિલને સુકૂન અલ્લાહ ક્યારે આપશે؟ અલા બિઝિક્રિલ્લાહ તત્મઈન્નુલ કુલૂબ. کان کھول کر سن لو، اللہ کی اطاعت کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو سکون دے گا. میں نے کہا بھائی صاحب اپنے پاس سے تو نماز پڑھوانے کی فرصت نہ تھی، تو کہتی سکون مڑے. پھر میں نے ان سے بات کی، بات کرنے میں بعد آیا باہر. تو باہر آنے کے وہ میرا ریبر تھا، وہ کہا مجھے جانو છો કોણ છે؟ میرے کو મને કઈ ખબર નથી. તો આવ્યો છું તો આવ્યો છું. શું છે؟ કહો તો બિલિયર બિલિયર છે. એને મિલિયર के बाद बिलियर, लाखों पति, करोड़पति, अरबपति. बिलियर बिलियर. મેં કીધું બિલિયર કે મિલિયર તે સાંભળ્યો? સુકૂન તો છે નહીં, રાહત તો છે નહીં, એ માલ શું કામનો? ہاں اس میرے بھائیوں، ہم جو پریشان ہمارے حالات ہیں، مول صاحب دعا کرو، بہت ٹینشن છે، બહુ પ્રોબ્લેમ છે અને આમ છે ને તેમ છે. یہ سب کہنا چھوڑ دو. سوچو یہ کہ پریشانی کیوں ہے، اللہ کے یہاں سے پریشانی کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے قرآن میں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کوئی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہاں نمازیں چھوڑے گا روزی میں تنگی آئے گی، چاہے کروڑپتی کا باپ بن جائے لیکن تنگی آئے گی. نماز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آئیں گے. جھوٹ بولے گا، جھوٹ سے دنیا تو مل جائے گی لیکن اس کے پیچھے اللہ کی طرف حالات آئیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تمہیں. ظلم، خدا ظلم کو معاف نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ظلم کو خدا معاف نہیں کرتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم ظالم لوگوں کی تو جڑ کاٹ دیتے ہیں. یہ جتنی پیڑھیاں برباد ہوتی ہیں نا اس کا وجہ ہوتی ہے ظلم، اپنے مزدوروں کے ساتھ انصاف نہ کرنا. ہاں اور اللہ کا نظام ایسا ہے جتنا آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ دنیا اس کو زیادہ دیتا ہے، اور لے اور لے اور لے. ہاں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب یہ لوگ نبی کی تعلیمات کو بھلا کر زندگی گزار دے، جو اللہ کے نبی نے بتایا اس کو چھوڑ کر گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، ہم ان پر چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، چیزوں کے دروازے، قسم قسم کی چیزیں. دنیا میں دیکھو نا، قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کے برتن، قسم قسم کی چمچیاں بڑھتی جا رہی. اور گھروں میں
آتا جا رہا. ہم ان کے لیے چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. حتیٰ اذا فرحوا، جب دنیا کی چیزیں صوفے موفے گھر میں آ جاتے ہیں اس پہ اتراتے ہیں. کیا آنا پسند کہیں نہ جو اتراتا ہے. یہ بہت بری چیز ہے کہ آدمی کے پاس دنیا اترا ہے، دوسروں کو کب تک سمجھے. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو مال دنیا ان کو دی گئی ہے اس پر یہ لوگ اتراتے ہیں. اخذناہم بغتہ، ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب اچانک کی پکڑ آتی ہے تو ایک دم حیران ہو جائے، ایک دم یہ کیا ہوا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، متحیر ہوتے ہیں کیا ہوا ایک دم. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالمین کی جڑوں کو اللہ کاٹ دیتے ہیں. اس لیے ظلم کبھی نہ کیا کرو. مزدور کو مزدوری پوری دیا کرو، اس کی یہاں مت لو. اس کو مزدوری دینے میں ستاؤ مت. اسلام یہ کہہ رہا ہے مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. کالے ہو جائے بندے جاؤ جائے، وہ بیچارہ مجبور ہے، کیا کرے گا. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اس نے مزدوری کی ہے تیری، پیسے دے دے. وہ کیا کہتا ہے ہمارا لے جب کالے نہیں آئے، اس کی مرضی آئے نہ آئے. تیری مزدوری کے تو پیسے دے دے نا. اس کی مزدوری روکتا ہے تاکہ میرے گھر کام کرنے آئے. اخلاق نہیں برتتا ہے تاکہ اس کے گھر میں آئے. کتنا انسان کتنا بدنصیب ہے اور کتنا انسان بھٹکا ہوا ہے کہ ایک آدمی اس کا سامان اٹھا کر بیچارہ ایک مزدور گرمی میں اٹھا کر لے کے آ رہا ہے اور پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، لیکن تب بھی یہ ظالم اتنا نہیں کہتا بھائی تو ہمارا سامان مفت بیچ، پانی پیے ذرا سستا، اتنا نہیں کہتا. یہ پنکھے میں بیٹھا ہے اور اس غریب کے لیے اس کے اوٹے میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. جلدی 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 جاؤ، جلدی کرو. یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے. زندگی تو میں دوستو آدمی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، وہ طریقہ زندگی میں آنے پر دنیا میں سلامتی آئے گی. اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے. جتنا ایمانداری آئے گی اتنا امن آئے گا دنیا میں. جتنا اسلامی زندگیاں اور اسلامی تمام میں دوستوں اصول زندگیوں میں آئیں گے تو پھر دنیا میں سلامتی آئے گی. ہاں، ہر انسان کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو محفوظ ہو جائے گی. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ ہماری جو مشکلات اس کا حل ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی راہ میں نکل کر ہم اپنے اندر دین پر چلنے کی طاقت پیدا کریں. اچھا ہمیں جو سمجھدار ہو کیا چاہتے بھی ہیں کہ ذرا اچھی زندگی گزرے، نماز کی پابندی ہو اور ذرا یہ، لیکن ہوتا نہیں کیونکہ اندر وہ طاقت نہیں ہے. دین پر چلنے کی جو طاقت ہے، ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے. تمہارا انسانوں کا بنا ہوا مشین بھی جو ہے نا اندر کی طاقت ہوتی ہے تو چلتا ہونا نہیں چلتا. تمہارا ٹائر کتنے اچھے ہوں پر اندر طاقت نہ ہو مشین میں تو چلے گا. کیا کہتے ہو طاقت کو، کیا کہتے تم لوگ؟ اور وہ اندر وہ گھڑی ہوتی ہے نا بتاتی ہے کہ انجن کے انجن میں کتنی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پاور میں بھی جو کہیں گے ٹیمپریچر میں نہیں یار، وہ بہت میری دماغ سے نکل گیا. وہ تو ہم کہتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں اس کو. تو ہماری بنائی چیزیں وہ اندر کی طاقت سے چلتی ہے. اللہ نے یہ مشین کو اللہ نے بنایا ہے. سب مشینوں کا مشین کون ہے؟ انسان ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے انسان کو سمجھ دی ہے
تو میں دوستو، انسان اس اللہ نے جس نے مشین بنایا ہے، اس کے اس کے اس مشین میں اندر کی طاقت ایمان کی طاقت ہے. جب اندر ایمانی طاقت آئے گی تو آدمی کی باہر کی زندگی صحیح بن جائے گی. اب اندر ایمانی طاقت نہیں تو نماز نہیں پڑھتا، ایمانی طاقت اندر نہیں ہے تو جھوٹ نہیں چھوڑتا. جب اندر ایمان آئے گا اور ایمانی طاقت پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی نماز کے لیے اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود نماز کے لیے اٹھے گا. اپنے کاروبار میں جھوٹ خود نکالے گا، بےمانی خود چھوڑے گا، ظلم خود چھوڑے گا، کیونکہ اندر طاقت ہے دین پر چلنے کی. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اس راہ میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حضور کی محنت جو ہے وہ ایمانی محنت ہے، اس محنت کے لیے وقت نکال کر اللہ کی راہ میں نکلو. اور جہاں ہماری زندگی ایمانی بن سکتی ہے وہ جگہ مسجد ہے، اور مسجد والی محنت ہے. مسلمان بنتا ہے مسجد میں، مسلمان بنتا ہے آدمی مسجد میں، اور استعمال ہوتا ہے بازار میں. جیسے گاڑی بنتی ہے فیکٹری میں اور استعمال کہاں ہوتی ہے؟ باہر. ایسے مسلمان کا ایمان اور ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے مسجد کی محنت میں، اور جب ایمانی طاقت اس میں آ جاتی ہے تو یہ باہر استعمال ہوتا ہے ایمان والا. ہاں، پھر رشوت لینا چھوڑ دیتا، وہ پھر وہ ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے. اور یہاں بھی یہی ہے میرے دوستوں، گھر میں ہمارے جوان بچے بہت سے گھروں میں پریشان کرتے ہیں اور گھروں والوں کے مصیبت بنے ہوتے ہیں، لیکن جب 4 مہینے جماعت میں جاتے ہیں اور اندر ایمانی طاقت بنتی ہے تو پھر وہی بچے گھر آ کر ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے بہت بے کی ہے، آپ کو بہت ستایا ہے، معاف کیجیے گا. پھر وہ بچے نماز کے پابند ہوتے ہیں، وہ بچے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. کیوں؟ اندر ایمان بنا. وہ تو ایمانی جذبے ہیں. خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ ایمانی جذبہ ہے. اندر ایمان آئے گا تو یہ جذبہ پیدا ہوگا، سونا نہیں. ہم لوگ دھوکے میں یوں ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بس ہمارے پاس تو ایمان ہے. تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جو ایمان، وہ ایمان وہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. یہ ایمان اپنے پاس ہے. باقی وہ ایمان جو اللہ کے حکموں پر آدمی کو جما دے، سچائی پر لے آئے اور خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا زندگی گزارنا سکھا دے، وہ ایمان تو محنت کرنے کے بعد بنے گا اندر. ہاں، ایمان کلمے پر محنت کر کے جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا، اتنا خوف جو خوف اسے حرام سے بچا لے گا، پھر آدمی حرام کے قریب نہیں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی محنت میں لگنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحال تبھی بنے گی جب ہماری زندگی میں ایمان آئے گا، ایمانی زندگی ہماری ہوگی، سچائی، ہماری اللہ کے نبی کی سنت والی زندگی. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے نبی کے طریقے پر نہیں گزار رہے. نبی کے طریقے کے خلاف شیطان نے دشمنوں کو جو طریقے سکھائے دین کے خلاف، وہ طریقے ہمارے پاس آئے فیشن بن کر. ہمارے کپڑے فیشن ہی ہیں، سنت والے نہیں ہیں. ہمارے گھروں میں زندگی ہماری دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر ہم گزار رہے ہیں، نبی کو، اللہ کے نبی کو دیکھ کر ہم زندگی نہیں گزار رہے. اور اللہ کا وہ طریقہ اسلام، وہ اللہ کے اپن منظور ہے. اس میرے بھائیوں، خود بھی ہمیں مرنے سے پہلے ایمان بنانے کی ضرورت ہے. اللہ نے موقع دیا ہے موت سے پہلے، موت کے بعد پھر آدمی کچھ بھی کہے. فرعون کو اللہ نے بہت موت سے پہلے موقع دیا، حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی. اور جب میرے دوست دریائے قلزم میں میرے دوست جب ڈوبنے لگا تو وہاں کہنے لگا آمن تو بے رب کرا، میں ایمان لایا. کون سے اللہ پر؟ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں اسے ایمان لایا. تو اللہ نے کہا حالان اب ایمان قبول کرتا ہے. فرشتے نے ٹی شرٹ لے کے منہ میں ٹھوسا کہ اب ایمان قبول کرتا ہے.
الان وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو اللہ کا نافرمان بنا ہوا تھا. تو موت کے وقت کے ایمان معتبر نہیں ہے. موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. موت سے پہلے توبہ، غرغرے کے وقت میں نہیں ہوگا کچھ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ ایک چانس دیا ہے، اس چانس کو غنیمت سمجھ کے اس میں کچھ کر لو. حدیث میں ہے اللہ نے انسان کو 5 قسم کے موقع دیے ہیں. ان موقعوں کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے پہلے اگر آدمی کچھ کر لے گا تو اس کو کچھ مل جائے گا. حیات کا قبل موتک، تیری زندگی موت سے پہلے تیرے پاس ایک چانس ہے، پھر موت کے آنے کے بعد یہ چانس ہاتھ سے نکل جائے گا. شباب کا قبل حرمک، تیری جوانی کی طاقت اور قوت بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے تجھے اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں کچھ کر لے. جوانی میں آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، جوانی میں آدمی انجینئر بنتا ہے، جوانی میں چور بنتا ہے، سب کچھ بنتا ہے. جوانی میں انسان اللہ کا بندہ بنے گا تو بن جائے گا. بندہ بننے کی محنت کرنی پڑے گی. شباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. حیا سے حد کا قبل سکمک، اللہ نے تجھے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کا ایک چانس تجھے ملا ہے، بیمار ہونے سے پہلے پہلے اس میں کچھ کر لے. ہاں. غنا کا قبل فقرک، اللہ نے تجھے دنیا دی ہے، مال دیا ہے. ہاں. فقیر اور دنیا تیرے ہاتھ سے نکل جائے اس سے پہلے اس دنیا سے اپنی آخرت بنا لے. فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے جو تجھے موقع دیا، فرصت دی ہے، اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر مشغولی سے پہلے پہلے کچھ کر لے. اس میرے بھائیوں، اب حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے، ایمانی طاقت پیدا کرنے اور اللہ کی طاقت زندگی اپنے اندر لانے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنے کی ترتیب بناؤ. گھر پر بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملے گا، اگر ملتا تو مل جاتا. ہم میں بہت سے 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، لیکن وہی حال ہے جو پہلے تھا. نماز میں سستی ہے، زندگی میں غفلت ہے. ہاں. اور میرے دوستو، وہ زندگی پوری ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اگر ہم اور آپ تھوڑی فکر کر لیں گے اور اسی زندگی میں وقت نکال کر نبی والی محنت میں اپنی جان مال لگائیں گے تو اللہ تعالی ہماری غرض زندگی کو چھوڑ کر ہم صحیح زندگی والے بن جائیں گے اور غلط زندگی پر خدا توبہ کی توفیق دے دے گا. ہاں. یہ تو ابھی تو ہمارے جیسے ہی سب ہیں، اس لیے ہم کو اپنے آپ میں بگڑا ہوا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا. میں تو نمازی ہوں، لیکن جب اللہ کے راستے میں جاؤ گے، صحابہ کی زندگی کو سنو گے، اولیاء اللہ کی زندگی کو سنو گے کہ ان کی زندگیاں کیا تھی، تو پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری زندگی تو میں بہت غلط زندگی گزار رہا ہوں. پھر آدمی کو صحیح زندگی کی طرف رہبری ہوتی ہے. ابھی تو گھر میں میرے دوستوں دین کی بات سننے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے. مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں ہم نہیں بیٹھتے کہ چلو کچھ اللہ کے دین کی بات سن کے جائیں. جب 4 مہینے لگاؤ گے تو 4 مہینے تک روزانہ تعلیم میں بیٹھو گے 2 2 گھنٹے، اور تعلیم میں بیٹھ کر حدیثوں کو سنو گے، آخرت کے حالات کو سنو گے، اپنے نبی کی زندگی کو سنو گے، صحابہ کی زندگی کو سنو گے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ فکر ہمارے دل میں پیدا ہوگی کہ اب مجھے اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا چاہیے. پھر آدمی وہاں سے آ کر اپنے مقام پر دین کی محنت کے ساتھ دکان پر جائے گا. دین کی محنت، ایمان کا آدمی ایمان کی بول کو سنتا نہیں تو ایمان کیسے اندر آئے گا؟ ایمان کو سنے تو اندر آئے گا، ایمان کو بولے گا تو اندر آئے گا. جماعت میں نکلنے کے بعد گشت و مجا کر اسی کو بولنا ہے، ایمان کو بولنا ہے، اللہ کی قدرت کو بولنا ہے، آخرت کو بولنا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں میں خدا کیا دے گا اور کیا ملے گا، اس کو جتنا بولیں گے سنیں گے تو پھر ہمارے دل میں سنتوں پر چلنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، حضور نے اپنی امت کو دین کی محنت دی. دین بغیر محنت کی زندگی میں نہیں آئے گا، گھروں میں نہیں آئے گا، اور دین نہیں آئے گا تو دین کی برکتیں بھی نہیں آئیں گی.
جیسے ہمارے گھر میں میرے دوست بجلی آتی ہے نا، بجلی گھر میں بجلی آتی ہے تو سب لے کر آتی ہے، کوکر، کولر، اے سی سب لے کے آتی ہے. بجلی آ گئی، سب کیا آئے گا، سب نفع ملیں گے. ایسے گھروں میں جب دین آئے گا نا تو دین سب سب چیزیں لے کر آئے گا، محبت، برکتیں، خیر خواہی، حیا، شرم، عفت، پاک دامنی، خدمت گزاری یہ سب لے کر ہمارے گھر میں آئے گا. اور یہ سب چیز جب آ جائیں گی تو گھروں میں چین سکون آ جائے گا. اس لیے دوستو، سب کے سب طے کرو کہ نبی والی محنت کو جان مال لگا کر نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے. لگاؤ گے؟ ہاں، موت سے پہلے پہ لگ جائیو کہ موت کے وقت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ابھی آپ ہم سوچے کہ میری 30-40 سال کی میری عمر ہو گئی، لیکن میری نماز تو وہی ہے جو پہلے تھی. نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے. نماز اللہ اکبر کہتے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا انسان. جو چیزیں نماز کے باہر یاد نہیں آتی وہ نماز میں آتی ہے. ہاں، نماز کی پابندی نہیں ہے. جب کہا اذان کے بعد آ گئی، جب کہا جائے جماعت کے بعد آ گئی، جب کہا جا تو نماز ہی چھوڑ دی. یہ ہماری زندگی میں اس زندگی کو صحیح رخ لانے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو. انشاءاللہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ گے اور صحیح طریقے پر لگا دو گے تو انشاءاللہ پھر زندگی کا نظام صحیح ہو جائے گا اور گھروں میں دین لانے کی فکر پیدا ہوگی. یاد معاف کرنا، گھر والوں کے لیے سب لاتے ہو، کھانا پینا صوفے وہاں سب لا رہے ہو، دین ان کو لا کر دے نہیں رہے ہم لوگ. ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو دین کون دے گا؟ ہم کو دینا ہوگا. اس لیے ہم دین سیکھنے جائیں. 4 مہینے جا کر دین سیکھو، دین کو دینے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھو. ہاں، دین سکھانے کا طریقہ ہے میرے دوستوں، غصے سے نہیں ہوتا. ہاں، غصے سے نہیں ہوتا. وہ تو ایک پیار محبت سے ایک چیز دینے کی ہوتی ہے. یہ میرے دوستوں جماعت میں نکل کر آدمی سیکھتا ہے. پھر وہ صحیح طریقے سے بات کہتا ہے تو گھر میں چلتی ہے اور گھر میں دین آتا ہے. جوان بچے صحیح زندگی پر آ جاتے ہیں. گھر کی عورت اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی ذات سے 4 مہینے اپنے لیے لگاؤ، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے. میں اور آپ بھی اگر محلے میں دینداری کا ماحول نہیں ہوگا تو ہم بھی دین پر نہیں چل سکتے. محلے میں دینداری کا ماحول ہی نہیں ہے. اور شادی کا وقت آیا تو اور گھر والی کیا کہے گی؟ یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ. نبی کی سنت والی زندگی کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر یہ پریشان صاحب گھر والے مانتے نہیں ہے تو ماں کیسے مانیں گے؟ تو نے ماننا سکھایا ہی نہیں ہے. تو ہاں، جب آدمی ہمارے بڑے بھائی تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سب سے پہلی مرتبہ جماعت میں گئے چلے میں. تو چلے میں کھانا کیسے کھانا، سنت کھانے کے آداب، یہ سب سیکھ کر آئے. جب سیکھ کر آئے تو گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھے کہ بیٹا کھانا اس طرح کھانا چاہیے بچوں کو، اور ہاتھ دھونے چاہیے، کرنا چاہیے. یہ سب سکھایا. تو ہمارے بھائی کارخانے میں جاتے، وہاں سے گھر کھانے آتے نا، تو بعض مرتبہ جلدی جلدی میں ہاتھ دھونا بھول جاتے. تو بچے یاد دے رہے ابا ہاتھ نہیں دھوئے تم نے. گھر کو بچوں کو آگے سکھایا تھا نا کھانا کھاتے ہاتھ دھونے چاہیے، تو بچہ ابا کو یاد دلاتا ہے کہ بابا ہاتھ نہیں دھوئے. جب بچوں کو سکھاؤ گے تو بچے بہت ہمت والے ہوتے ہیں. اس کا بابا وہ جمعدار سے جا کر بات کرنے میں تو سوچتا ہے، اور یہ جا کے جمعدار کی بندوق کے ساتھ ہاتھ پکڑتا ہے، بندوق پکڑتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چھوٹے بچے اسے کیا کہ پی ایس آئی میں پی ایس ایک بابا ہے، جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے پسٹل سے کھیلتا ہے. چھوٹے بچے جو ان کو یاد ہو تو کہہ رہے ہو کہ اسے یہ نہیں کرتے، کہتے ہیں فوراً کبا یوں ہے. بچوں کو سکھاؤ گے، سنت اور زندگی کے آداب سکھاؤ گے
تو یہ بچے بچپنے سے دین کی طرف جائیں گے. گھر میں دینی ماحول ہوگا تو بچے دیندار بنیں گے اور انشاءاللہ باادب بنیں گے اور ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی. گھروں میں تعلیم، کتابی کی تعلیم شروع کرو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں تعلیم کے حلقے ایمان کی مجلس سے ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے اور اس گھر سے شیطان نکلے گا. ہاں، اور انشاءاللہ زندگی میں دین آنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. اگر لوگ ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے تو اللہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، کثرت ہے، مال بہت آ رہا ہے لیکن کام پورے نہیں ہو رہے، برکت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں نکلنے میں ذرا شیطان تم کو کہے گا کیسے نکلو گے، یہ کام ہے یہ جب بھی تمہاری تشکیل ہوتی ہوگی ان کو آتا ہوگا تو شیطان تم کو کام یاد دلائے گا آکام سے ہمیں تو موقع چھ نہیں. اور خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو دواخانے جانے کا موقع مل گیا 5-15 دن وہاں رہنے کا، وہاں شیطان کچھ نہیں کہتا. یہاں تو لیکن دین کے بارے میں وہ درمیان میں آ کر قسم قسم کی پریشانیاں بتاتا ہے. اور یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر. جب بھی تم اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرو گے تو شیطان تمہیں حالات سے اور تکلیف سے ڈرائے گا کہ جیش و آشد امشے حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں، اللہ کی مدد ہی ہوگی. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری مدد کرنا ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں الحمدللہ ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں. میرے بھی 7 بچے ہیں، ملک نہیں ہم لوگ، ہماری اولادیں ہیں اور 7 بچوں کی اولادیں میرے دوست پوتے پوتے نواسے مجھے پتہ نہیں گننے پڑے ہیں، سب ہیں. اور ہم بھی آپ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، کام دھندا کاروبار ذمہ داری ہم پر بھی ہیں. لیکن میرے دوستو جب آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں اور کام کاج اللہ آسان کر دیتے ہیں. ہاں، اور بہت بہت ہی خدا کی برکت آتی ہے میرے دوستو. اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ شیطان کے چکر میں نہ آؤ، اللہ کی بات پر بھروسہ کرو. اللہ یوں کہہ رہے ہیں شیطان تمہیں حالات سے ڈراتا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے دین کی طرف آؤ گے، ہماری طرف آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کریں گے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر اللہ کی طرف آؤ گے نا تو اللہ فضل کرے گا تمہارے ساتھ اور تمہاری مغفرت کر دے گا. اس لیے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی محنت میں جانا یہ ہمارے لیے محض دنیا اور آخرت کی مشکلات کا حل ہے. اس آبازہ سے مجھ گزارش ہے سب کے سب طے کرو یہ موقع ہے. عید جب آتی ہے عید تو عید کے موقع پر غریب کو بھی نیا کپڑا سلانا آسان ہو جاتا ہے اور گھر میں شیر قورمہ کھانا آسان ہو جاؤ. غریب کے لیے بھی موقع ہے، عید ہے. اور عید گئی تو پھر موقع نہیں ہے، یہ کوشش ہوتا ہے کہ کب لاؤں گا کب لاؤں گا. اور یہاں تو عید کے دن رات کو لے آتا ہے، موقع ہے. ایسے ابھی اجتماع ہے، سال میں ایک مرتبہ ہم تمہارے پاس آتے ہیں، ایک موقع ہے، جماعتیں نکل رہی ہیں، لوگ اپنی ترتیب بنا کر جا رہے ہیں. اگر ہم بھی تھوڑی ہمت کر لیں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے گا. جو جا رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے جا رہے ہیں. ہاں، ہمیں بھی اللہ توفیق دے گا. جب ہم کیا کریں گے جانا ہے پھر اللہ توفیق دے گا، آسان کر دے گا. اور انشاءاللہ وقت لگا کر آؤ گے نا تو پھر اندر کی آنکھیں کھل جائیں گی. پھر آنے کے بعد تم ہمارے لیے دعائیں کرو گے اللہ ان کا بھلا کرے. ہاں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، باقی یہ تو میری ضرورت ہے، یہ تو میری ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اب بازار سے ہماری گزارش ہے کہ موقع ہے، کل جماعتیں روانہ ہو جائیں گی. کل کہ پرسوں؟ کل نا؟ ہاں کل آخری دن اپنا، تو کل جماعتیں روانہ ہو جائیں گی. اللہ کے بندے جا رہے ہیں
آپ بھی طے کر لو کہ اللہ آپ کے لیے بھی آسان کر دے گا. اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں, اے اللہ جو میری دین کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دعائیں دی ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اس لیے بھائیوں, اللہ کے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں, اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان قربانی دے رہے ہیں, ہمارے سامنے ہیں. ہم بھی دیں گے تو اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ ابھی بیٹھے رہے, اٹھے نہیں, پیشاب پاخانہ وضو کرنے ابھی نہ جائیں, ابھی بیٹھے رہو. سوچو کہ دنیا میں اتنے سب لوگ جا رہے ہیں, ہم جائیں, ہم ہی ارادہ کریں تو ہمیں بھی آسان کر دے گا اور اللہ ہمارے لیے بھی آسان کرے گا. اس بنیاد کو سوچو. نہیں ہمت پڑ رہی تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں بھی دعا, ہماری بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی تو توفیق عطا فرما, اور پوری امت کی دعا مانگو اور بیٹھے رہو. اگر بیٹھے بیٹھے دعا مانگو گے تو اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا. اللہ تمہیں کسی نہ کسی وقت اللہ تمہیں توفیق دے دے گا اور ہمت دے دے گا, اور اللہ آپ سے کام لے گا. ابھی تو یہ امریکہ میں گھوم رہے, امریکہ میں جو اللہ کے دین کی محنت لگو گے اور اللہ آپ کو قبول کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جمع دے کر افریقہ بھیجے گا کہ افریقہ جاؤ, جاؤ امریکہ. اللہ کے دین کی نسبت پر خدا تمہیں کہاں کہاں پہنچائے گا جب اللہ اپنے دل میں کسی بات کا فیصلہ کرو گے. اسی وجہ دوستوں سب بیٹھے رہو, اور جس کے دل میں بات آئی وہ سوچے نہیں. ذرا بھی سوچنے پر لگو گے کہ شیطان اپنا کام کر جائے گا. اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے طے کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. اسی میں بھائیوں, جن اللہ کے بندوں کے دل میں بات آئی ہے, جنہوں نے پہلے ارادے کی وہ بھی, اور جنہوں نے میرے دوست ابھی تک ارادے نہیں کیے تھے اب دل میں ایک بات آ رہی ہے وہ بھی, سب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ کل سے 4 مہینے کی ترتیب بنا کر میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا اور میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو اور کھڑے کھڑے اپنی جگہ پہل کرو. جو پہل کرے گا اور پہلا کھڑا ہوگا, بعد میں کھڑے ہونے والوں کے ثواب بھی خدا اسی کو دے گا, اور یہ پہل کرنے والا اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے. اب کھڑے ہو کے بولو اور پیش کرو کہ انشاءاللہ میں کل سے 4 مہینے تیار ہوں. ماشاءاللہ, اللہ کو